جتنی ڈوپامین کی ویلیو بڑھ جائے گی اتنا انسان کنوینئنٹ پسند ہو جائے گا, اتنا انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا that the secret to success is self control and self discipline. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا. اب ذرا اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. سیلف کنٹرول or the ability to manage one's impulses, emotions and behaviors to achieve long-term goals is what separates human from the rest of the animal kingdom. پھر سنیں, self control or the ability to manage one's impulses. ہمیں کوئی ٹریگر آتا ہے, وہ ٹریگر جب ہمارے برین کو جاتا ہے, ہمارے برین میں نیورونز ہیں, وہ نیورونز کنیکشنز بناتے ہیں, اور ہمارے برین میں جو ایریا ان ٹریگرز کو سالو کرنے کے لیے رسپانسبل ہے, دیٹ از دا پری فرنٹل کارٹیکس, ڈیسیجن میکنگ لینے کے لیے. یقین کریں اس ایریا کے پاس فریکشن آف اے سیکنڈ ہوتا ہے کہ اس چیز پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے لیے ایک ٹریگر آیا. ٹریگر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی بہت ہی بری بات کی, آپ کی عزت نفس بہت ہرٹ ہوئی اور آپ کو شدید غصہ چڑھ گیا. اب آپ کو ٹریگر آیا کہ غصے ہونا ہے. اب آپ کے پاس یقین کریں فریکشن آف اے سیکنڈ کا ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ غصے ہونا ہے کہ غصے نہیں ہونا, زبان کو دبا لینا ہے کہ نہیں دبانا. تو یہ ہے بیسیکلی سیلف کنٹرول, کہ اپنے امپلسز کو مینیج کرنا, ایموشنز کو مینیج کرنا, بیہیویئرز کو مینیج کرنا. وائی؟ ٹو اچیو لانگ ٹرم گولز, تاکہ ہم ایک لانگ ٹرم گول اسٹیبلش کر سکیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو منوا سکیں. اور بائی دا وے یہ ایک ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جن کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے, یہ ایک ریسرچ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, ایموشنل انٹیلیجنس از ایکویلنٹ ٹو سیلف کنٹرول, ٹرسٹ می. جس کی ایموشنل انٹیلیجنس عام بندے سے زیادہ ہے اس کی سیلری بڑھنے کے چانسز 52% زیادہ ہیں. 52% ان کو انکریمنٹ عام بندے سے زیادہ ملتا ہے. یہ امریکہ کی ریسرچ ہے. یعنی اگر آپ کے باس یا آپ کے امپلائر کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بندے میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے, بندہ محنتی ہے, یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا وغیرہ وغیرہ, تو 52% آپ کی گروتھ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں عام انسان سے زیادہ. اوکے, دس از دی امپورٹنس آف سیلف کنٹرول. اوکے, پھر ظاہر ہے کہ جس میں سیلف کنٹرول ہے پیرنٹس بھی ذمہ داری زیادہ اسے دیں گے کہ میرے اس بچے میں سیلف کنٹرول زیادہ ہے, میرے اس بچے میں ڈیسیجن میکنگ زیادہ اچھی ہے. اوکے, سو دس از ہاؤ اٹ گوز. اچھا, ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں کہ میری وائس اور میری جو ویڈیو ہے ایوری تھنگ از فائن. میں بھی چلیں آپ کے کومنٹس پہ نظر دوڑاتا ہوں, ابھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. لیٹ می لک ایٹ سم آف دا کومنٹس. اوکے, پلیز کیپ ٹیلنگ می. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. تو ہم آتے ہیں ذرا اس کی ڈیفینیشن کی طرف واپس کہ سیلف کنٹرول جو ہے اس کا میں آپ کو میننگ بتا رہا تھا. اوکے, اندر ڈیفینیشن سیلف کنٹرول. اچھا, ڈیفینیشن کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا پسند کروں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی جو روٹ ہے وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, دیٹ از دس ایریا. یعنی پرابلم سالونگ, پلاننگ, ڈیسیجن میکنگ, یہ جو سینٹر ہے نا ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس, اٹ از رسپانسبل فار پلاننگ, اٹ از رسپانسبل فار پرابلم سالونگ, اٹ از رسپانسبل فار ڈیسیجن میکنگ. اسی لیے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے ناسیۃ کاذبہ اس پارٹ کو, ناسیہ یہ جو تمہارے فرنٹ کا پورشن ہے, ماتھے کو اللہ نے جھوٹا ماتھا کہا ہے. اوکے, سورہ علق کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنکشن بتایا ہے کہ یہ ماتھا, اب ماتھا تو جھوٹا نہیں ہوتا نا, انسان جھوٹا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ناسیہ کا ذکر کیا ہے. جو ناسیہ فرنٹ پورشن ہے ہمارا ماتھا, نہیں پری فرنٹل کورٹیکس کی بات ہو رہی, اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا اور شرارتی کہا ہے. سورہ علق کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ایریا از ریسپانسبل فار آل سچ تھنگس. لائے کرنا بھی ایک ڈیسیجن میکنگ ہے نا, کہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. اوکے, تو یہ جو پری فرنٹل کورٹیکس ہے ہمارا, بیسیکلی یہ باقی میمل سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ہیومن بینگز کا سب سے بڑا ہے یہ والا پارٹ, پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے برین کا, وچ ایکچولی پرووز کہ ہیومن بینگز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہیومن بینگز کو کنٹرول اللہ تعالیٰ نے نیچرلی عطا فرمایا, لیکن وہ دب جاتا ہے. وہ سیلف کنٹرول کچھ ریزن کی وجہ سے دب جاتا ہے.
ادروائز اللہ نے بلا کا سیلف کنٹرول ہیومن بینگز کو عطا فرمایا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ ایسی یوتھ کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے ایسی یوتھ کو. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں اسلامک اسکول میں, وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے خود یہ مثال دیکھی ہے کہ ایک بار ان اسٹوڈنٹس کو کوئی ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی تھی اور اس ڈاکیومنٹری میں ویسے ہی کسی خاتون کی جو ہے امیج آ گئی, مطلب کوئی اناپروپریٹ امیج نہیں, ویسی امیج آ گئی. I myself witnessed some of the students lower their gaze. Yes, some of them. یہ کیا ہے؟ مطلب داد دینی چاہیے اس بات کی کہ یہ ان میں شعور ہے, یہ ان میں حیا ہے, یہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے کہ میں نے نظر جھکانی ہے, میں نے اپنی گیز کو ریسٹرین کرنا ہے, میں نے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھنا ہے, میں نے اپنے آپ کو پرابلم میں نہیں ڈالنا ہے. تو یہ شعور ہر انسان نے دیا, لیکن کچھ لوگ اس شعور کو ایگزیبٹ کر پاتے ہیں, کچھ لوگ کا یہ شعور دب جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا بتانے کا مقصد ہے. تو پلان کرنا, آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور آئیڈیلی اوائڈ کرنا ایسی سچویشنز کو جن میں پڑھنے سے لیٹر آن آپ ریگریٹ کریں گے, اس سب کا نام بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیلف کنٹرول کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. پھر بتاتا ہوں, چیزوں کو پلان کرنا تاکہ کل میں نہ پڑیں, آلٹرنیٹیو ایکشنز کو ایویلویٹ کرنا اور ایسی چیزوں کو اوائڈ کر دینا, بالکل ہی ان سے آراز کر جانا جن چیزوں کے کانسیکوینسز کی وجہ سے آپ لیٹر آن ریگریٹ کریں گے. مثال کے طور پہ آپ غصے میں کچھ بول جائیں گے, آپ پھٹ جائیں گے, اس سے مراد ایکسپلوڈ کر جائیں گے, ایکسپلوڈ کر کے آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ ریگریٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے بات کرنا, یہ ساری چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایکشن لینا, اسی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک بہت ضروری میں آپ سے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کیا سیلف کنٹرول کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے نا کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے, تو سیلف کنٹرول کا ایمان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. بہت سے لوگ ان اپروپریٹ امیجز, پورنوگرافی اور فضول قسم کی چیزیں کب کرتے ہیں؟ جب ان کا ایمان کا لیول لو ہوتا ہے. ظاہر ہے تبھی کرتے ہیں نا جس بندے کا ایمان کا لیول ہائی ہے, جس بندے کا ایمان اسٹرانگ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی, وہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایمان کے ساتھ, ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے سے سیلف کنٹرول کا بہت تعلق ہے. اب یہاں پہ جو سائنٹیفکلی ایک میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سیلف کنٹرول بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے اسلامکلی سپیکنگ ایمان کے ساتھ, لیکن سائنٹیفکلی سپیکنگ اگر ہم سائیکالوجسٹ کی بات کریں, دیر از سچ اے تھنگ ایز ایگو ڈپلیشن. واٹ از ایگو ڈپلیشن؟ ایگو ڈپلیشن ایک کانسیپٹ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے پری فرنٹل کورٹیکس کو, ڈیسیژن میکنگ کے کوٹے کو اتنا زیادہ ڈپلیٹ کر دے, اتنا زیادہ سٹریس آؤٹ کر دے, اتنا زیادہ کھپا دے, یا مینٹلی اپنے آپ کو اتنا ایگزاسٹ کر دے, اپنے مینٹل انرجی کو ایکسپینڈ کر کے, اوکے, وہ اپنی مینٹل انرجی کو اتنا ایکسپینڈ کر دے ایک چیز کے پیچھے, ایک چیز سے بچنے کے پیچھے, کہ بعد میں اس سے کسی بھی چیز سے بچنے کی ہمت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے جی, اس کی میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں. سپوز آپ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائٹنگ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے شوگری فوڈز نہیں کھانے, میں نے جو ہے وہ کسی قسم کا فاسٹ فوڈ نہیں کھانا, میں نے جو ہے وہ لیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں, جیلیز, کینڈیز, چاکلیٹس نہیں کھانی, میں نے بیکنگ آئٹمز نہیں کھانے, اوکے, اور میں نے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جن میں کاربز بہت زیادہ ہیں وہ والی ڈائٹ نہیں کھانی. اب جب آپ اس ارادے کے ساتھ صبح نکلتے ہیں اور سارا دن آپ اپنی مینٹل انرجی اتنی زیادہ لگاتے ہیں, کیونکہ جس گیدرنگ میں آپ گئے اس گیدرنگ میں ہر طرف ٹریگر ہی ٹریگر ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے, آپ کا دوست لیز کا چپس کھا رہا ہے اور آپ اسے لیز کھاتے دیکھ رہے ہیں, دوسرا دوست جو ہے ڈیری ملک کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے, اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ تیسرا دوست کوئی اور کام کر رہا ہے جس کو آپ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب جب آپ نے اپنے آپ کو ٹریگر سے
ट्रिगर्स के इर्द गिर्द कर लिया, समझने की कोशिश करें बात को। आपकी कंपनी ही ऐसी है कि इट इज़ फुल ऑफ ट्रिगर्स, ओके, या आपका वर्क प्लेस ऐसा है कि इट इज़ फुल ऑफ ट्रिगर्स, तो जाहिर है आपको उन ट्रिगर्स को रेजिस्ट करने में अच्छा खासा मेंटल एफर्ट करनी पड़ेगी। और दिमाग को, ब्रेन को मेंटल एफर्ट पसंद नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट करेंगे आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप ईगो डिप्लीशन की तरफ चले जाएंगे, आपकी विल पावर ज़रा कम हो जाएगी। अब सारा दिन आप सक्सेसफुल हुए, सुबह से लेकर रात तक आपने कहा जी कि मैं तो बस सक्सेसफुल हो गया, मैंने अपने कोलीग को मैकडॉनल्ड्स खाते देखा, मेरे में अंदर बड़ी ख्वाहिश आई लेकिन मैंने कंट्रोल किया, मैंने उसे पेप्सी पीते देखा, कोका कोला पीते देखा, मैंने रेजिस्ट किया क्योंकि मैं उसके साथ गया था बैठ के और उसने मैकडॉनल्ड्स खाना था, मैंने कहा तुम खा लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अब आपने सब कुछ देखा, सक्सेसफुल हो गए, रात को आ गए। अब रात को एक और ट्रिगर आया। रात को ट्रिगर ये आया कि आप देख रहे थे टीवी या सोशल मीडिया, अचानक ऐड आया, कोई जैलियाँ खा रहा था या कुछ और कर रहा था। अब आपने कहा कि बस इससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और आपने कहा कि चलो लेज़ का पैकेट भी निकालो, जेली भी निकालो, फलानी चीज़ भी निकालो, कोका कोला भी निकालो। उस सारे दिन की मेहनत जो है आपने उस पर पानी फेर दिया और आपने रात को सब कुछ कर लिया, और अगले दिन दोबारा वो चीज़ रीस्टार्ट हुई। ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि जब हम एक काम में अपनी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा खपा देते हैं, और क्यों खपा देते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को ट्रिगर्स के इर्द गिर्द रखा होता है। जो लोग पोर्नोग्राफी छोड़ना चाहते हैं वो फिर आकर रोते हैं, वो कहते हैं हमसे आदत छूट नहीं रही है, हम जो है एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम इस तरह की इमेजेस देखना छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो फाइट करते रहते हैं, दिन रात फाइट करते हैं, कभी किसी ट्रिगर को फाइट करते हैं, कभी किसी ट्रिगर को फाइट करते हैं, और कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी ज़ाहिर ईगो डिप्लीशन की वजह से उनकी जो रिसोर्स है वो डिप्लीट हो जाती है, विल पावर डिप्लीट हो जाती है, कम हो जाती है, मेंटल एनर्जी इतनी सर्व कर दी होती है इस चीज़ के पीछे कि वो स्लिप कर जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? सोचने की बात है। क्योंकि उस बंदे की रूटीन ऐसी है कि वो ट्रिगर से सराउंडेड है। वो बंदा कह रहा है मैंने इस तरह की हरकतें तो छोड़नी है, लेकिन रोज़ाना वो बंदा शॉपिंग मॉल जाता है, रोज़ाना वो बंदा सिनेमा जाता है, रोज़ाना वो बंदा नेटफ्लिक्स खोलता है, नेटफ्लिक्स खोल के जो है वो टीवी सीरीज़ देखता है, रोज़ाना वो बंदा यूट्यूब जो है वो स्क्रॉल करते करते कहीं और ही पहुंच जाता है। ठीक है, अब उस शहजादे ने या शहजादी ने अपने आप को ट्रिगर के साथ जो है वो, उसकी रूटीन फुल ऑफ ट्रिगर्स है, तो एक तो वजह से उसका माइंड थकेगा, दूसरा कभी ना कभी उसने कोलैप्स होना है। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि विल पावर कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ईगो डिप्लीशन इसे कहते हैं। ईगो डिप्लीशन के बारे में अगर आप लोगों ने मज़ीद पढ़ना है तो मैं आपको इंशाल्लाह एक लिंक भी दे दूंगा, लेकिन मैं ईगो डिप्लीशन की कुछ वजूहात खुद आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, ईगो डिप्लीशन की वजूहात क्या है।